یہ ارشاد فرمائیے گا سعدیہ سعید صاحبہ، کیا نقصانات ہیں؟ کیونکہ بے شمار نقصانات ہیں اس کے، گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں اس حوالے سے، اگر آپ دیکھا جائے تو سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں کیا نقصانات ہیں، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جس طرح سے گفتگو ہوئی اور بیان کیا گیا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے یا اس کی کتنی زیادہ مذمت ہے، تو دیکھیے جس طرح احادیث مبارکہ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت کتنی مذمت ہے، جہاں وہی داد سنتے ہیں تو پھر غیبت جو کرے گا تو اس کے نقصانات بھی ہیں کہ وہ معاشرے پر اثر انداز کیسے ہوں گے، اور معاشرہ تو پھر بہت دور نکل جاتا ہے نا۔ پہلے انسان اپنی ذات کو تو دیکھے کہ وہ جب غیبت کر رہا ہے، کیونکہ کوئی اور آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں احادیث مبارکہ سے جا بجا غیبت کی مذمت کا پتہ چلتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں وہ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کا اندازہ نہیں کرنے پاتے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے کہ ہم نے ان معاملات کو جاننا چھوڑ دیا، پہچاننا چھوڑ دیا۔ اب اگر نقصانات کی بات کریں تو یوں تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن چند ایک چیدہ بیان کروں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ دعا کا قبول نہ ہونا۔ فقیہ ابو اللیث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ لگاتار غیبت کرتا رہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کم نادم ہوتا ہے، جب وہ نادم نہیں ہوتا تو پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو پیچھے اور دوسروں کے گناہوں کو سامنے رکھتے ہو، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اعمال حسنہ میں سے اعمال کا کم ہو جانا۔ اللہ رب العزت کے پاس قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ عرض کریں گے کہ رب العزت ہمارے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جنہوں نے تمہارے بارے میں دنیا میں غیبت کی، ان کے اعمال نامے سے نیکیاں لے کر تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی گئی۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو پتہ چلتا کہ اس نے فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی تو آپ اس کے پاس ہدیہ بھجواتے اور اس سے کہتے کہ تو نے اپنے اعمال حسنہ مجھے دیے اس لیے میں نے یہ ہدیہ تمہیں پیش کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر قیامت کے دن کچھ لوگ وہ بھی آئیں گے اللہ رب العزت کے سامنے جو کہیں گے ہم نے دنیا میں بہت کام کیے، بہت نیکیاں کی، لیکن آج ہمارے اعمال نامے خالی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے نیکیاں کی، سارے کام کیے، لیکن تم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتے رہے، تو تمہارے نامہ اعمال سے نیکیاں خالی کر کے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیں جن کی غیبت تم دنیا میں کرتے رہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو تھا دعا کا قبول نہ ہونا، اب بات ہے نیکیوں کا بھی قبول نہ ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سوکھی چیز کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی نیکیوں پر غیبت اثر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی بندہ، اب سوکھی لکڑی کو آپ دیکھ لیں اور اس پہ آپ آگ لگائیں گے فوراً لگتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غیبت اثر کرتی ہے آپ کی نیکیوں پر۔ اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن پر زخم کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا نیکیوں پر غیبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ خود سنی ہو اس کے بارے میں بیان کیجئے، تو آپ بہت رونے لگے اور روتے روتے ایک طویل حدیث کا ایک مضمون نکال کر بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ حافظ العمل ہیں، ان کے اعمال نامے دن رات فرشتے لکھتے ہیں، اور جب آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ ان کے منہ پر مار دو، اور اس کو منہ پر مار کر ان سے کہہ دو ان کو ان کی بخشش نہ ہونے کی اطلاع دے دو۔ وہ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ تو آفتاب کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نیکی بھی کر رہے ہیں، آپ ایسے کام بھی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے تو اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ اس پر مزید کلام کریں گے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ غیبت آج کا ہمارا موضوع ہے، ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔